السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پیج 433، خلق اللہ للکون، اللہ تعالیٰ کا کائنات کو پیدا کرنا۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا طرف آسمان کے، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے درست بنا دیا ان کو 7 آسمان۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تعالی ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی پیدائش۔ وما بث فیہما من دابہ، اور جو اس نے پھیلا دیے ان دونوں میں جاندار، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر اذا یشاء، جب وہ چاہے گا، قدیر، پوری طرح قادر ہے۔ یعنی اسی نے پھیلایا ہے وہی سمجھ، لاجیکل آیت ہے کہ جس نے بنایا ہے، جس نے پھیلایا ہے، وہی حق رکھتا ہے اور وہی قدرت رکھتا ہے کہ ان کو واپس بھی سمیٹ لے۔ پہلی آیت میں اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ دوسری میں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے بنایا ہے جو بھی ہے زمین میں سارے کا سارا۔ اور تیسری آیت میں آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر جاندار مخلوق ہے وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ ہی ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی هو رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی وہی کون ہے؟ رب ہے سب جہانوں کا۔ وہو الخلاق العلیم، اور وہ خوب پیدا کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ الذی خلق ھذا الکون، الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا، ھذا الکون اس کائنات کو، العظیم عظیم الشان بڑی، وما فیہ من المخلوقات اور جو بھی اس میں مخلوقات ہیں، التی لا یحصیہا جن کو نہیں شمار کر سکتا، ولا یعلمہا اور نہ ان کو جانتا ہے، الا اللہ وحدہ مگر اللہ اکیلا وہی۔ خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، العرش عرش کو، والکرسی اور کرسی کو، وخلق السماوات والارض اور پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وخلق الشمس والقمر اور پیدا کیا سورج اور چاند کو، وخلق الملائکۃ والروح اور پیدا کیا فرشتوں کو اور روح امین کو، وخلق النبات والحیوان اور پیدا کیا نباتات کو اور حیوانات کو، وخلق الانس والجن اور پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو، وخلق الجبال والبحار اور پیدا کیا پہاڑوں اور سمندروں کو، وخلق الماء والنار اور پیدا کیا پانی اور آگ کو، وخلق کل شیء اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، وقدر خلق کل شیء اور اندازہ لگایا یا تقدیر بنائی ہر چیز کی پیدائش کی، وَأَحْسَنَ اور بہت اچھا بنایا، خلق کل شیء ہر چیز کی پیدائش کو، ہر چیز کی پیدائش بہت اچھی کی۔ هذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ فَأَرُونِي تو دکھاؤ مجھے، ماذا خلق الذین من دونہ کیا کچھ پیدا کیا انہوں نے یا ان ہستیوں نے جو اس کے سوا ہیں، جن کو تم پوجتے ہو، شرک کرتے ہو۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یعنی کوئی ایسی دلیل ہے ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہو۔ جب خالق وہ ہے تو پھر معبود مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان اللہ کو رب نہ مانے، خالق نہ مانے، مالک نہ مانے، مدبر نہ مانے۔ کیونکہ جتنے بھی عقیدے میں انحرافات ہیں وہ یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ ایتھیزم کی بنیاد کیا ہے؟ کہ ہر چیز ایولیوشن کے تھرو سامنے آئی ہے، خالق کوئی نہیں۔ یہیں سے پھر سب بھٹک جاتے ہیں، یہیں سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ایمان میں خلل اور نقص واقع ہوتا ہے۔
ایک سادہ سی مثال ہے، ایک بالکل سمپل سی سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کسی کے بنائے بغیر نہیں بنتی، خود سے کچھ بھی نہیں بنتا. جو اتنی بڑی کائنات، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے، یہ سب کچھ خود کیسے بن سکتا ہے؟ کسی بھی چھوٹے سے پودے یا جانور کوئی بیٹھ کے غور سے دیکھنا شروع کر دیں تو حیران کن انکشافات ہوں گے، بغیر کسی مائکروسکوپ کے، بغیر کسی لمبی چوڑی تشریحات اور اس کی تفصیلات میں جانے کے، صرف اپنی نگاہ سے ہی کسی تخلیق کو دیکھنا شروع کر دے اللہ کی. یہ جتنے بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا نا، ان میں سے کسی بھی چیز کو، صرف آگ ہی کو دیکھنا شروع کر دے، پانی کو دیکھے. اس لیے غور و فکر بہت ضروری ہے. جتنا جتنا غور و فکر کریں گے اتنا اتنا اپنے رب کو پائیں گے، اور جو رب کو پالے پھر اس کے بعد ہی اس کی زندگی صحیح رخ پہ چل سکتی. ورنہ تو جیسے عبدالرحیم گرین نے کہا تھا نا کہ جب میں مسلمان نہیں تھا اور مسلمان ہونے میں فرق کیا ہے؟ ڈارکنیس اور لائٹ کا، کہ اس لائٹ کے بغیر انسان ڈارکنیس میں ہے. اور جس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس نے جانا کہاں ہے اور اس کا اینڈ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہونا ہے، تو اس سے بڑی ہلاکت کیا ہو سکتی ہے. اور یہ آیت کتنی زبردست ہے نا کہ بث فیہما اور جمعہم، بث اور جمع، پھیلایا اسی نے، سمیٹے گا بھی وہی، اسی کے پاس جانا ہے. وَإِذَا تَأَمَّلَ الْإِنسَانُ، اور جب غور کرتا ہے انسان، هَذَا الْعَالَمَ، اس جہان کو، اس دنیا کو، بِعَيْنِ الْبَصِيرَةِ، بصیرت کی نگاہ سے، وَجَدَهُ، پاتا ہے اس کو، كَالْبَيْتِ الْمَبْنِي، ایک بنے ہوئے گھر کی طرح، الْمُعَدَّ فِيهِ، جس میں تیار ہے، جمیع آلاتہ، اس کے سارے آلات، ولوازمہ اور لوازمات، ومصالحہ اور فائدے کی چیزیں، وکل ما یحتاج الیہ، اور جس چیز کا بھی انسان محتاج ہوتا ہے. یعنی جیسے ایک گھر ہوتا ہے نا چھوٹا سا، تو یہ کائنات بھی ہمارے لیے ایک گھر کی طرح ہے جس میں ساری ضروریات ہیں. اسی لیے سورۃ البقرہ کے شروع میں یہ آتا ہے نا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، بستر کی طرح ہے، والسماء بناء، چھت کی طرح ہے، اور پھر پانی اتارا اور پودے اگائے اور باقی ساری چیزیں. جیسے گھر کی چھوٹی سی دنیا کے اندر ایک چھت ہوتی ہے، ایک بستر ہوتا ہے، ایک زمین ہوتی ہے، اور باقی پانی ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہیں، اور کائنات میں بڑے پیمانے پر پورا ایک دسترخوان پھیلایا ہوا نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، جس میں سے طرح طرح کی چیزیں ہم لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. فالسماء سقفہ المرفوع، فالسماء تو آسمان، سقفہ چھت ہے اس کی، المرفوع بلند، والارض مہاد وبساط، اور زمین بچھونا ہے، پھیلائی ہوئی ہے، یعنی بچھونا ہی ہے، وسکن وفراش، اور رہنے کی جگہ اور بستر، وذلول، اور جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، ذلول کا مطلب تابع، مطیع. والشمس والقمر سراجان، اور سورج اور چاند دو لائٹیں ہیں، یظہران فی، جو اس میں چمک رہی ہیں. جیسے گھر میں بتیاں جلتی ہیں ایسے ہی اس گھر میں بھی لائٹس جلتی ہیں، رات کو ایک جلتی ہے، ایک دن کو جلتی ہے. والنجوم مصابیح لہ وزینہ، اور ستارے اس کے چراغ ہیں اور زینت ہیں، جیسے ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں گھر میں، اسی طرح یہ بھی ہے. وأدلۃ للمسافر فی طرق هذه الدار، اور رہنمائی کرتے ہیں مسافر کے لیے اس گھر کے راستوں میں. ہاں، چھتوں پہ لگاتے ہیں، بالکل. وانواع النبات مہیئ لمآربہ من حلب وحامد، اور طرح طرح کی نباتات، انواع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اقسام. مہیئ تیار کی گئی ہیں، لمآربہ اس کی حاجات کے لیے، معارب حاجات، من حلب وحامد میٹھا اور کھٹا، وحار وبارد گرم اور ٹھنڈا، وحبوب وثمار اور دانے اور پھل، وازہار اور پھول. وصنوف الحیوان مصرفۃ لمصالحہ، اور حیوانوں کی طرح طرح کے اقسام سے مراد یعنی طرح طرح کے حیوان جو ہیں انسان کے فائدے کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں. فمنھا المأکول، تو ان میں سے کچھ کھائے جاتے ہیں. ومنھا المرکوب، اور ان میں سے کچھ کے اوپر مرکوب سواری کی جاتی ہے. ومنھا الحلوب، اور کچھ کا دودھ دویا جاتا ہے. ومنھا اللباس، اور ان میں سے کچھ لباس ہیں. والامتع، اور سامان. والحراسہ، اور چوکیداری. کون چوکیداری کرتا ہے؟ کتا وغیرہ. والجواہر والمعادن، اور ہیرے جواہرات اور کانے.
مائنز خلقها اللہ، ان کو پیدا کیا اللہ نے، وجعلها مخزونۃ فیہ کالذخائر المہیئۃ، اور بنایا ان کو خزانے، سیف، فیہ اس میں، یعنی زمین کے اندر ایک طرح سے کانے کیا ہیں، جیسے سیف رکھی ہوئی ہیں زمین کے اندر، ان کے اندر سونا چاندی رکھا ہوا ہے، کالذخائر المہیئۃ، تیار ذخیروں کی شکل میں، کل منها لشأنہ الذی یصلح لہ، کل منها سارے کے سارے، لشانہ اس کی حالت وہ ہے جو الذی یصلح جس کے لیے وہ مفید ہے، من ذہب و فضۃ سونے اور چاندی میں سے، ونحاس و حدید اور پیتل اور لوہا، وجعل سبحانہ فی ھذا البیت النار للتسخین والانضاج، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر میں آگ بنائی، للتسخین، تسخین گرم کرنے کے لیے، سخونہ گرم کو کہتے ہیں، والانضاج اور پکنے کے لیے، والماء اور اس نے بنایا پانی، للشرب والتبرید پینے کے لیے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے، جیسے آگ کو گرم چیزوں کو، والہواء اور ہوا بنائی، للتنفس سانس لینے کو، والتنشیف اور خشک کرنے کو، سکھانے کو، ناشفہ کہتے ہیں نا تولیہ، والجو للشمس والقمر یجریان فیہ، اور فضا سورج اور چاند کے لیے وہ دونوں اس میں چلتے ہیں، والسحب اور سحب کیا ہوتے ہیں، بادل، پڑھا نا قرآن میں، والسحاب المسخر، والطیر اور پرندے، یسبحان فیہ تیر رہے ہیں اس میں، بادل بھی تیر رہے ہیں، پرندے بھی تیر رہے ہیں، وجعل سبحانہ الانسان اور بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کالملک المتجول، ایسے بادشاہ کی طرح جو سیر کر رہا ہے، جولا ہوتا ہے نا، ہاں موبائل بھی کہہ سکتے ہیں، جوال اسی سے نا، موبائل، متجول یعنی کہ گھوم پھر رہا ہے، فی ذالک کلہ اس سارے میں، المتصرف فیہ بفعلہ و امرہ اس میں تصرف کر رہا ہے اپنے کام اور حکم کے ساتھ، وکل ما فیہ اور ہر چیز اس میں جو ہے، سخر لہ اللہ نے مسخر کی ہے اس کے لیے، الم ترو کیا نہیں تم دیکھتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی نے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض مسخر کیا تمہارے لیے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ اور اس نے عام کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی، ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم ہے، من جس نے ابدع ایجاد کی، ھذا الخلق یہ مخلوق، ونظمہ احسن نظام اور اسے بہترین طریقے سے منظم کیا، وتفرد بالخلق والامر اور وہ اکیلا ہی ہے پیدا کرنے والا اور حکم دینے والا، یعنی وہ اکیلا ہوا خلق اور امر سے، یعنی اکیلے ہی اس نے یہ سب کچھ بنایا، وتوحد بالجلال والجمال اور وہ اکیلا ہے، یعنی اسی کے لیے توحید ہے جلال اور جمال میں، یعنی جو اس کی یہ صفات ہیں اس میں بھی وہ اکیلا ہے، واختص بالکبریاء والعظمت اور وہ خاص ہے کبریائی، بڑائی اور عظمت میں، وکما یستحیل ان یکون المدبر للبدن روحان اور جیسا کہ ناممکن ہے، یستحیل ناممکن ہے، امپاسبل، ان یکون کہ ہو، المدبر للبدن تدبیر کرنے والی بدن کے لیے، روحان دو روحیں، ایک جسم میں دو روحیں ہو سکتی ہیں، ایک جسم میں ایک ہی روح ہوتی ہے، فکذالک یستحیل اسی طرح ناممکن ہے، ان یکون المدبر کہ ہو تدبیر کرنے والا، للعالم العلوی والسفلی الہان اوپر اور نیچے کی دنیا کے لیے دو الہ، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ اگر ہوتے ان میں کئی الہ اللہ کے سوا، لفسدتا تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا، یعنی زمین و آسمان کا، فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون تو پاک ہے اللہ جو رب ہے عرش کا اس سے جو وہ وصف، واللہ جل جلالہ خلق العالم بعدہ فوق بعض، کریں ترجمہ، واللہ اور اللہ جل جلالہ خلق اس نے پیدا کیا، العالم دنیا کو، جہانوں کو، بعضہ ان میں سے بعض کو، فوق بعض اوپر بعض کے، ایک کے اوپر ایک، ولم یجعل اور نہیں بنایا، اعلاہ اس کے بلند کو یعنی اوپر والے کو، اوپر والے جہان کو، مفتقرن محتاج، فقیر، الی اسفلہ
اس کے نچلے کا، یعنی جیسے اوپر والا آسمان نیچے والے آسمان کا محتاج نہیں، اس پہ بیٹھا ہوا نہیں. ولا اسفلہ، اور نہ نیچے والا اس کا مفتقرا محتاج الی اعلاہ اس کے اوپر والے کا، بلکہ جعل الجمیع بنایا سب کو مفتقرا الیہ محتاج اپنا اللہ کا، وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. فالسماء تو آسمان، والسحاب اور بادل، والہواء اور ہوائیں، فوق الارض زمین کے اوپر ہیں، ولیست مفتقرۃ اور نہیں ہے محتاج، الی حمل الارض لہا طرف زمین کے اٹھانے کے ان کو، یعنی اس کی محتاج نہیں کہ زمین ان کو اٹھائے، وہ اوپر ہی ہیں اس کے. بل اللہ الذی بلکہ اللہ ہی وہ ذات ہے، یمسک السماء جو تھامے ہوئے ہے آسمان کو، ان یہ کہ کہیں تقع گر پڑے، یعنی گر نہ پڑے، لا محذوف ہے اس میں، اللہ تقع علی الارض زمین پر. ویسوق السحابہ اور وہ چلاتا ہے بادلوں کو، حیث شاء جہاں وہ چاہتا ہے، ویرسل الریاح اور وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، کیف شاء جیسے وہ چاہتا ہے، والعرش اور عرش، والکرسی اور کرسی، فوق السماء آسمان کے اوپر ہے، یعنی آسمان سے بھی اوپر ہے. ولیست اور نہیں ہے مفتقرۃ محتاج، الی حمل السماء آسمان کے اٹھانے کی، لہا ان کو. والعلی الاعلی اور بلند سب سے بلند یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، رب کل شیء جو رب ہے ہر چیز کا، وملیکہ اور اس کا مالک، فوق جمیع خلقہ ساری مخلوق سے اوپر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے بلند ہے، اوپر ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس تھم میں بھی ہے اور پنکھے میں بھی ہے اور نعوذ باللہ اس میں بھی اس میں بھی، بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے بھی اوپر ہے. لیس محتاجا نہیں محتاج، الی عرشہ اپنے عرش کا محتاج نہیں ہے اللہ، او کرسی یا کرسی کا، لیحملہ کہ وہ اس کو اٹھائے. ہمیں تو بیٹھنے کے لیے کرسی چاہیے ورنہ ہم گر پڑے، انسان کو ٹکنے کے لیے زمین چاہیے، ہوا میں نہیں اڑ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں. بل العرش والکرسی بلکہ عرش اور کرسی، والسماوات والارض اور آسمان اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ بھی ان میں ہے، کن میں، آسمان و زمین میں، والملائکۃ والروح اور فرشتے اور روح، والانس والجن اور انسان اور جن، والخلق کلہم اور ساری مخلوق، محتاجون الی اللہ سبحانہ محتاج ہیں اللہ کی سبحانہ و تعالی کی، فی خلقہم اپنی پیدائش میں، وبقائہم اور اپنے باقی رہنے میں. سمپل ہے، آسان ہے، اس میں یہ میننگ بھی آسان ہے اور الفاظ بھی. صرف میں چاہتی ہوں کہ آپ خود ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ جب ریویژن کریں جا کے گھر تو اس کو سمجھ کے پڑھیں. فہو الغنی تو وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وحدہ اکیلا وہی، وکل ما سواہ اور سارے جو اس کے سوا ہیں، مفتقر محتاج ہیں، الیہ اس کے، مملوک لہو اس کی ملکیت ہے، مفعول کے وزن پر ملکیت. وما السماوات اور نہیں ہے آسمان، السبع 7، والارضون اور زمینیں، السبع 7، وما فیہما اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، فی ید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، الا مگر، کخردلۃ خردل کیا ہوتا ہے، رائی، شابش، کخردلۃ رائی کا ایک دانہ، فی ید احدنا جیسے ہمارے ہاتھ میں ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے نا، یہ آسمان و زمین اور یہ سب اللہ کے ہاتھ میں رائی کے دانے سے بھی کم ہے، کوئی حقیقت نہیں، رائی، مسٹرڈ سیڈ. وما قدر اللہ حق قدرہ اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جیسے حق ہے اس کی قدر کا. والارض اور زمین، جمیعا ساری کی ساری، قبضتہ اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامت قیامت کے دن، والسماوات اور سارے آسمان، مطویات لپٹے ہوئے ہوں گے، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے، عما یشرکون
اس سے جو وہ شریک ٹھہرا. واللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل عزت و جلال والا رب، بذاتہ ہی اپنی ذات میں، وعظمتہ ہی اور اپنی عظمت، وکبریائی ہی اور اپنی بڑائی سے، مستوٍ بلند ہے، مستوی ہے، علی عرشہ ہی اپنے عرش پر، فوق سماواتہ اپنے آسمانوں کے اوپر، فوق جمیع الخلائق ساری مخلوق کے اوپر، یعلم احوالہم وہ جانتا ہے ان کے حالات، وَيَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ سبحان اللہ. ہم تو یہاں سے باہر کے لوگوں کی آواز نہیں سن سکتے، اور اللہ 7 آسمانوں سے اوپر بندوں کی آوازیں سنتا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. کتنی امیزنگ بات ہے نا، اور کتنی زیادہ اس سے ایک تسلی بھی ہوتی ہے کہ ہم اگر دل ہی دل میں بھی اپنے رب کو پکاریں تو وہ سن رہا ہے. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب، صرف سنتا ہی نہیں جواب بھی دیتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، وہ بھی مجھے جواب دیں، وہ بھی تو بات مانیں. ولیؤمنوا بی، تو اس لیے کبھی بھی نہ سوچے میری دعا قبول نہیں ہوتی، سب کی ہوتی ہے. وَيَرَى كُلَّ ذَرَّةٍ فِيهِمْ، اور وہ دیکھتا ہے ہر ذرے کو جو ان میں ہے. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ آپس میں لوگ ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہیں، چیزیں ایک دوسرے کی محتاج نہیں ہیں، اور سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج. اگر ہم اکیلے ہوتے، بالکل اکیلی دنیا میں، کپڑا ہمیں خود اپنا بننا پڑتا، سبزی اپنے لیے خود اگانی پڑتی، اناج اپنے لیے، چاول اپنے لیے، ہر چیز خود، گھر بنانا ہے تو اینٹیں بھی خود بنائیں، تو ہم لوگ رہ نہیں سکتے تھے. اور سیمنگلی لگتا ہے ایسے جیسے ہم بندوں کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیڈی بنائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سب کے سب صرف اور صرف اللہ کے محتاج ہیں. یعنی اس میں سے لوگ کم بھی ہو جائیں، نہیں کوئی کسان کم ہو گئے، کوئی کہیں انجینئرز کم ہو گئے، کہیں پہ ڈاکٹرز کم ہو جائے، پھر بھی اسی طرح سے زندگی چلتی رہتی ہے. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی کے فادر کا انتقال ہو گیا، جیسے جب میرے فادر دنیا سے گئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی انسان کو کسی انسان کا محتاج نہیں رکھا. تو مطلب دیکھنے میں لگتا ہے ایسے کہ جیسے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. جیسے اب آج کل ٹین ایجرز میں یہ ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ اینی بڈی، وی ڈونٹ نیڈ اینی ون، اور اکثر لوگ اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھا ہے انسان کو. تو یہ بہت ہی امیزنگ بات ہے کہ لوگوں کی نیڈ بھی ہے لیکن محتاج اللہ کا ہی ہے. جو چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں وہ سب انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں، لیکن ہم ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہماری اصل ضرورت اللہ ہی پوری کر رہا ہے اسباب کے ذریعے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى، اور وہ بلند ہے، سب سے بلند. لَهُ عُلُوُّ الذَّاتِ، اسی کے لیے ہے ذات کی بلندی، اس کی ذات بھی بلند ہے. وَعُلُوُّ الصِّفَاتِ، اور صفات کی بلندی، صفات میں بھی بلند ہے. وَعُلُوُّ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، اور قہر اور غلبے میں بھی، تسلط میں بھی بلند ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا. استوى علی العرش، مستوی ہے عرش پر. الذی، وہ جو، ہوا وہ، یعنی عرش اکبر مخلوقاتہ، اس کی مخلوق میں سب سے بڑی چیز ہے. وبحولہ وقوتہ، اور اسی کی طاقت اور قوت سے. سبحانہ، پاک ہے وہ. حمل العرش، اس نے اٹھایا ہے عرش کو. وحمل حملۃ العرش، اور اسی نے اٹھایا ہوا ہے عرش اٹھانے والوں کو بھی. وَهُوَ جَلَّ جَلَالُهُ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ اللہ جل جلالہ ہی ہے جس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے کہ زمین پہ گر نہ پڑے مگر اس کے اذن سے. وَيُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، اور اس نے روکا ہوا ہے آسمان و زمین کو ٹلنے سے، کہ اپنی جگہ سے کھسک نہ جائیں. وَهُوَ الْبَاقِي، اور وہی باقی ہے. وَبَقَاءُ كُلِّ شَيْءٍ بِأَمْرِهِ، اور ہر چیز کی بقا اس کے حکم سے ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُ، اور ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ. أَفَيُعْصَى مَنْ هَذَا مُلْكُهُ وَهَذَا خَلْقُهُ وَهَذِهِ قُدْرَتُهُ، کیا پھر نافرمانی کی جائے گی اس کی، جس کی یہ ملکیت ہے اور جس کی یہ مخلوق ہے اور جس کی یہ قدرت ہے؟ کیا ایسی ہستی کی پھر نافرمانی کی جانی چاہیے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ واللہ سبحانہ،
اور اللہ سبحانہ تعالی هو الذی خلق السماء، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو، وزینها بالنجوم والکواکب، اور انہیں زینت بخشی ستاروں اور سیاروں سے، وخلق الارض، اور اس نے پیدا کیا زمین کو، وزینها، اور اسے خوبصورت بنایا، زینت بخشی، بما علی ظہرها، جو بھی اس کی پشت پر ہے، من المیاہ، پانی میں سے، والنباتات، اور نباتات میں سے، وَأَحَاطَ الْأَرْضَ، اور اس نے احاطہ کیا زمین کا، بالمیاہ، پانی سے، من جمیع الجوانب، چاروں طرف، زمین کے چاروں طرف پانی رکھا، وَفَرَشَهَا بِأَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ، اور بچھایا اس میں طرح طرح کی نباتات کو، لِأَجْلِ الْإِنسان، انسان کی خاطر، وَوَضَعَ عَلَيْهَا، اور رکھ دیا اس پر، سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالی نے، مائدۃ نعمہ، اپنی نعمتوں کا دسترخوان، فجمیع الحیوانات والطیور، تو سارے حیوانات اور پرندے، والبہائم والحشرات، اور بہیمہ کس کو کہتے ہیں؟ چوپائے، والحشرات، اور کیڑے مکوڑے، وسائر البشر کلہم، اور سارے انسان، یأکلون ویشربون منہا، کھاتے اور پیتے ہیں اس سے، ہوا الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور چلائے تمہارے لیے اس میں راستے، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتى، پھر نکالے ہم نے اس کے ذریعے مختلف اقسام کے پودے، کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہی، اور تحقیق، خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، کل نفس، ہر نفس کو، ورزقها، اور رزق دیا اس کو، وحدد، اور مقرر کی، اجلہا، اس کی موت، فلا تموت، تو نہیں وہ مرے گا، حتی تأکل رزقها، یہاں تک کہ کھا لے اپنا رزق، ولا یستطیع، اور نہیں استطاعت رکھتا، احد، کوئی ایک بھی، ان یحول بینہا وبین رزقها، کہ حائل ہو سکے اس کے درمیان اور اس کے رزق کے درمیان، کوئی بھی نہیں آپ کا رزق چھین سکتا۔ کتنی تسلی کی بات ہے نا یہ، کہ جو میرا حصہ وہ مجھے مل کے رہے گا۔ آپ کہیں بھی کھڑے ہو تو آپ کے اندر کوئی انگزائٹی نہیں ہوگی کہ لوگ کھا جائیں گے تو میں کیا ڈالوں گی، جو آپ کو ملنا وہ مل کے رہے گا۔ کوشش کرنا شرط ہے لیکن ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور ان لوگوں کو بھی اٹھا رکھا ہے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ مطلب یہ چیز مجھے ابھی تک، مطلب ہم یہاں تک آ گئے لیکن میں ابھی تک وہیں پہ پھنسی ہوئی ہوں کہ میں ابھی تک یہی سمجھتی تھی کہ جیسے ہم چھوٹے ہوتے سے سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم چیئر پہ بیٹھے ہیں تو چیئر نے ہمیں اٹھایا ہوا ہے، تو اگر ہم بیڈ میں تو ہم نے تو نہیں بیڈ کو اٹھایا تھا، بیڈ نے ہمیں اٹھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہیں تو مطلب اس کے نیچے فرشتے ہیں 8، تو وہ سارا سینیریو وہی بن رہا تھا جیسے ہم اپنی طرف ہی۔ آج پہلی بار پتہ لگا عرش، اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے، نہ عرش کی نہ عرش کو اٹھانے والوں کی۔ اتنی پیاری بات ہے یہ، اور یہ کہ جو کچھ اس پہ ہے سارا کچھ وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں مخلوقات، تو ابھی تک جب سے پیدا ہوئے کھا ہی رہے ہیں، تو ختم نہیں ہوتا، دن میں کئی دفعہ کھاتے، کئی دفعہ ہر وقت ہی چڑھتے رہتے ہیں، اور جانور اور پرندے اور ساری مخلوقات، اور ابھی تک ختم نہیں ہوا الحمدللہ، جب سے کائنات بنی۔ اتنی بڑی بات ہے۔ جتنا اللہ کو پہچانتا جائے انسان، اتنا دل خوشی سے بھرتا جاتا ہے۔ اور اسی طرح استاذہ جو ساری ہم نے پڑھتے نا کہ مطلب معدنیات وغیرہ ہیں وہ اگر زمین کے اندر نہ چھپی ہوئی ہوتی تو ہمیں پیچھے پڑے نا چھپا کے رکھتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو ہم سے پہلے کے اتنے انسان گزرے ہیں تو وہ تو ان کو ختم کر چکتے، یا وہ تو اس طرح یوز کرتے، اور جیسے جیسے ہم ہیں تو جیسے ہمیں گیس کا جو نیا ذخیرہ بدل سے ہم چاہتے ہیں سب کچھ ہم ہی ختم کریں، سوچتے ہی نہیں کہ بات کی نسل ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے وہ ہر چیز جو ہے نا اس کو چھپا کے رکھی، ہر دور کی ضرورت کے لیے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ وعلیکم السلام۔ انداز بیان کتنا خوبصورت ہے کہ ہر چیز اتنی خوبصورتی سے بیان کی ہے، اور آگے اس کا جواب بھی دیا ہے، اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے، تو وہ سمجھنا بھی ماشاءاللہ بہت آسان ہو گیا ہے، اور جب اس کے اوپر غور اور فکر تدبر کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اس انداز سے بھی سوچا جا سکتا ہے، اس انداز سے بھی بیان کیا اصل جا میں سکتا ہے۔ تھنکنگ کلیئر ہو رہی ہے، چیزیں پتہ ہیں آپ کو، لیکن اس میں کلیئرٹی اور آ رہی ہے نا چیزوں کے اندر۔
کل ہم لوگ نا رات کو کشمیری چائے بنا رہے تھے کچن میں نا، تو اس میں بادیاں کل میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہوں، تو وہ جب نکالی نا پیکٹ سے تو وہ پھول کی طرح بنی ہوئی ہوتی ہے. ہاں وہ جو اس میں ڈالتے تو وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا. نہیں اتنی چھوٹی حالانکہ وہ چیز ہے اور بالکل سستی سی، لیکن وہ دیکھی تو اس کی عجیب اور سب ایک ہی طرح کے تھے. نہیں بالکل ایکوریسی اس میں اتنی زیادہ تھی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. وہ دیکھی جا رہے تھے کہ ہے کیا چیز. سبحان اللہ. سازا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بڑوں کی عزت کے بارے میں نا، کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پھر کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو صرف انہوں نے ہمیں کہا ہی نہیں بلکہ خود بھی ہماری تعظیم کریں. دیکھیں ابھی یہ ہے نا کلوا وارعوا انعامکم، انسانوں کے لیے کہا کلو اور ارعوا کا انعام کے لیے، یعنی چرو. خود نہیں کہا کہ حالانکہ یوں بھی ہو سکتا ہے ورعوا چرو خود بھی ہوتا ہے. نہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے الفاظ استعمال کریں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکریم اور عزت محسوس ہو. استاذہ ہماری کو ہارڈ پوسٹنگ ہوئی تو ہمیں کہا گیا تھا کہ وہاں کے امرود ضرور کھانا. پھر ملیر کینٹ پوسٹنگ ہوئی تو ہمیں بتایا گیا کہ ملیر کے امرود بہت زیادہ مشہور ہیں. اب اتنی میں تو چلی گئی دیکھ کے کہ اس کی خوشبو، اس کے رنگ، اس کے کلرز، اس کی شیپس، امرودوں کی جو ہے وہ ایسی نوعان دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. دیکھیں تو وہ جو سراہی کی طرح ہوتے ہیں، سراہی کی طرح بالکل. تو بس حیرت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہر طرح سے اتنی زیادہ خاطریں کی ہوئی ہیں اور ہم لوگ کھائے چلے جاتے ہیں بغیر سوچے. بالکل. استاذہ ایک بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں کہ چلو بس کام چلاؤ، پیچھے احسن خلقہ. واللہ تبارک و تعالی خالق کل شیء، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے. خلق الانسان فی احسن تقویم، پیدا کیا انسان کو اچھی حالت میں. والانسان، اور انسان، ذرۃ، ایک ذرہ ہے، بالنسبت الی ارضہ، اپنی زمین کی نسبت، یعنی زمین کے مقابلے میں ہم کیا ایک ڈاٹ ہے. وارضہ ذرۃ، اور اس کی زمین ذرہ ہے، بالنسبت الی الکائنات، کائنات کے مقابلے میں. وکذا الانسان، اور اسی طرح انسان، ذرۃ بالنسبت الی نوعہ، ذرہ ہے اپنی نوع کے مقابلے میں. ونوعہ ذرۃ بالنسبت الی شرکائہ، اور اس کی نوع جو ہے وہ ذرہ ہے اس کے شرکاء کی نسبت. فی ھذا الکون الکبیر، اس بڑی کائنات میں. فسبحان الخلاق العلیم، تو پاک ہے زبردست پیدا کرنے والا، جاننے والا. وسبحان الرزاق الکریم، پاک ہے جو رزاق ہے، معزز، کرم کرنے والا. المنعم علی جمیع الخلائق، جو انعام کرنے والا ہے ساری مخلوقات پر. الفعال لما یرید، خوب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہو البصیر، اور وہ دیکھنے والا ہے. الذی، وہ جو، یرا حاجت المرزوق ان لم یطلب، وہ دیکھتا ہے حاجت کو مرزوق کی، یعنی انسان کی، یا جس کو بھی رزق دے رہا ہے. ان لم یطلب، خواہ وہ نہ بھی طلب کرے، اس کے بغیر بھی اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے اور اس نے وہ چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے پتا تھا ہمیں کہ ہمیں جو وٹامن ڈی ہے وہ سورج سے ملے گی، کھانے سے نہیں، وہاں سے ملے گی. اس نے یرا حاجت المرزوق ان لم یطلب وہو السمیع، اور وہ سننے والا ہے. الذی یسمع کلامہ ان طلب، وہ سنتا ہے اس کا کلام جب وہ طلب کرتا ہے اس کو، یعنی جب وہ اس کو نہیں مانگتا تب بھی دیتا ہے اور جب مانگتا ہے تب بھی سنتا ہے. الرزاق، وہ رزاق ہے. الذی یرزق من شاء، جو رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. فی ای وقت شاء، جس وقت وہ چاہتا ہے. وہ بأی قدر شاء، اور جس اندازے سے، جس مقدار میں وہ چاہتا ہے. وہذہ الدواب کلھا تأکل من رزقہ، اور یہ سارے جاندار کھاتے ہیں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے. ولا ينقص ما فی خزائنہ، اور نہیں کمی ہوتی جو اس کے خزانوں میں ہے. الا کما ينقص المخیط اذا دخل البحر، مگر جیسے کمی کرتی ہے سوئی جب وہ داخل ہوتی ہے سمندر میں. وَهَذَا الْكَوْنُ كُلُّهُ، اور یہ ساری کائنات، سماؤہ وارضہ، اس کا آسمان اور اس کی زمین، ظاہرہ وباطنہ، اس کا ظاہر اور اس کا باطن، وملائکتہ ودوابہ، اور اس کے فرشتے اور اس کے جاندار، انسہ وجنہ، اس کے انسان اور جن، حیوانہ وطیرہ، اس کے حیوانات اور پرندے، کلہ مخلوق، سارے کے سارے کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، کریشن ہے. والمخلوق مملوک،
اور مخلوق مملوک ہے، ملکیت ہے. محتاج فی وجودہ، محتاج ہے اپنے وجود میں، الی ربہ، اپنے رب کی. ومحتاج فی بقائہ الی ربہ، اور محتاج ہے اپنی بقا کے لیے اپنے رب کی. ومحتاج فی نفعہ وضرہ الی ربہ، اور محتاج ہے اپنے نفع و نقصان میں اپنے رب کی. من الذرۃ الی الجبل، ذرہ بھی اور جبل بھی، ذرے سے جبل تک، پہاڑ تک. ومن القطرۃ الی البحر، قطرے سے سمندر تک. ومن النفس الی الآفاق، نفس سے آفاق تک یعنی کائنات تک. ومن السنبلۃ الی الغابات، اور ایک سنبلہ کس کو کہتے ہیں؟ 7 سنابل، بالی، اور بالی غابہ کہتے ہیں جنگل کو، جنگلوں کے مقابلے میں. ومن النملۃ الی جبریل، اور چیونٹی سے جبریل تک. ومن الذرۃ الی العرش، ذرے سے عرش تک، ہر چیز محتاج ہے. کل ھذا مخلوق، یہ سب کے سب مخلوق ہیں. والمخلوق لا یملک لنفسہ فضلا عن غیرہ نفعا ولا ضرا، اور مخلوق نہیں مالک اپنی ذات کی کو جا کے اپنے غیر کی مالک ہو نفع یا نقصان میں. فضلاً کا مطلب ہوتا ہے کہاں، ویسے تو فضل ہوتا ہے ایکسٹرا، لیکن فضلاً ان کا مطلب ہوتا ہے کہاں یہ ممکن ہو. ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ موت اور نہ زندگی اور نہ دوبارہ جی اٹھنا. فکل شیء بید اللہ، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. وکل ما سواہ محتاج الیہ، اور اس کے سوا ہر چیز اس کی محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سب لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، نہیں ہوں میں مالک اپنی جان کے لیے کسی نفع یا نقصان کا مگر جو چاہے اللہ. ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں جانتا ہوتا غیب کو، لاستکثرت من الخیر، تو کثرت سے حاصل کر لیتا خیر کو. وما مسنی السوء، اور نہ چھوتی مجھے کوئی تکلیف. ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا. لقوم یؤمنون، اس مخلوقاتی، اللہ جل جلالہ نے پیدا کیا مخلوقات کو. التی لا یحصیہا الا ہو، نہیں اس کا احاطہ کر سکتا، شمار کر سکتا ان کو مگر وہی. وفضل بعضها علی بعض، اور اس نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر. من اماکن و ازمان، مکان و زمان کے اعتبار سے. واشخاص و احوال، اور انسانوں اور حالات کے اعتبار سے. وسلط بعض مخلوقاتہ علی بعض، اور مسلط کیا بعض مخلوقات کو بعض پر. وقہرہا بہا، اور مسلط کیا ان کو ساتھ ان کے. فخلق الشمس، پس اس نے پیدا کیا سورج کو. وسلط نورہا علی الظلام، اور مسلط کیا اس کے نور کو کس پر؟ اندھیرے پر. وخلق السباع، اور پیدا کیا درندے. وسلطہا علی الحیوان، اور ان کو مسلط کیا کس پر؟ حیوانوں پر. جیسے شیر کس پہ مسلط ہے؟ ہرن پہ. وخلق الجبال، اور پیدا کیا پہاڑوں کو. تقہر الریاح، مسلط ہوتی ہیں ہواؤں پر. وسلط الحدید، اور اس نے مسلط کیا لوہے کو. علی الجبال، پہاڑوں پر. یقطعها، وہ ان کو کاٹ دیتا ہے. وسلط النار علی الحدید، اور اس نے مسلط کیا آگ کو لوہے پر. تذیبہ، جو پگھلا دیتی ہے اس کو. وسلط الماء، اور مسلط کیا پانی کو. علی النار، آگ پر. یطفئها، وہ بجھا دیتی ہے اس کو. وقہر الماء بالہواء، اور اس نے مسلط کیا پانی کو ہوا پر. یردہ، وہ اس کا رخ بدل دیتا ہے، اس کو پھیر دیتا ہے. واللہ قاہر کل قاہر، اور اللہ قاہر ہے ہر قاہر پر. فسبحان القہار، بس پاک ہے وہ قہار. الذی قہر جمیع الخلائق علی ما اراد، جس نے جو غالب ہے تمام مخلوقات پر جس پر وہ ارادہ کرے. یہ مسلط ہے تمام مخلوقات پر. القاہر فوق عبادہ، جو اپنے بندوں پر غلبہ رکھتا ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ. هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ جو ایک ہے قہار ہے. سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. یہ جو پیرا ہے من النملۃ الی جبریل، یعنی چونٹی سے لے کے جبریل تک سب محتاج ہیں. چونٹی کیوں؟ اس سے بھی چھوٹی چیز ہے نا مخلوق، اس سے بھی تو چھوٹی نون ہے نا، بے شک، لیکن نون چیز جو عام طور پہ ہم جانتے ہیں، مثال وہ دی جاتی ہے نا جو پتہ بھی ہو. اگر ہم کسی ایسے جانور کا یہاں ذکر کریں جس بیکٹیریا کہہ دیں مثلاً، تو وہ تو دیکھا ہی نہیں کسی نے سوائے مائکروسکوپ کے.
آج کے جتنے بھی لیسن تھا نا تو پورا سولر سسٹم کا وہ جو ہم نے سائنس میں پڑھا تھا کلاس 3 میں وہ سب یاد آ رہا تھا. تو جو ہم نے بنایا تھا نا سولر سسٹم, تو سیٹرن سے چھوٹی ارتھ ہے, اس سے چھوٹی مارس ہے, ایسے کر کے. تو بیچ میں پھر ورلڈ میپ پہ جب پاکستان لگایا تو ہمیں یہاں پہ بات ہوئی نا کہ ہم ڈاٹ میں ہیں, تو پاکستان ڈاٹ بھی نہیں تھا ادھر, بہت چھوٹا ہے نظر آتا ہے. تو اور اس میں اسلام آباد, اس میں H11, اس میں الہدا, اس میں یہ ہال. تو اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی یونیورس ہے, اس میں گیلیکسیز ہیں, سب کانسٹلیشنز ہیں, اور اس میں ایک ہمارا زمین ہے, اور اس میں ہماری کنٹری ہے. کیا چیز ہے ہم, اور پھر بھی کیا بنتے ہیں, کیا تکبر, کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ. استاذہ یہ پہلی بار پڑھا نا کہ پوری کائنات ایک گھر ہے ایک, تو میں نے پہلے کبھی اس اینگل سے نہیں دیکھا تھا, اور آج سارا آپ ایکسپلین کری تھی جیسے مائنز ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہیں وہ ساری سیف ہے, جس میں ہم سونا یا چاندی رکھا ہوتا ہے, اور آسمان چھت ہے, اور زمین جو بچھونا ہے, اور یہ سارے برڈز یہ ہمارے ڈیکوریشن کے, اور جو سارے گھر میں فاؤنٹین جیسے لگاتے ہیں یا سوئمنگ پول ہے, وہ سارے سمندر ہے. اتنا چھوٹا لیول اگر کر کے دیکھیں تو واقعی اتنا امیزنگ, یہ امیجنیشن میں ہی لگتا ہے کہ واقعی. اور اس میں لاسٹ میں کیا لکھا ہے, انسان اس میں بادشاہ کی طرح پھر رہا ہے. اتنی بڑی بات ہے, اگر اس کو فیل کرے خامخواہ دل خوش ہونے لگتا ہے. بالکل, پھر ساری پریشانیاں اور غم دور ہو جائیں. نعمتوں پر غور کریں تو پھر ہی یہ سب ہوتا ہے. اور استاذہ ایک اور بات اس میں تھا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ آپ کے اور آپ کے رزق میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا, اور آپ تب تک مر نہیں سکتے جب تک آپ اسے کھا نہ لیں. تو ویری نیکسٹ پیج پہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پھر وہ رزق دیتا ہے, اور جس وقت چاہتا ہے, اور جس اندازے سے چاہتا ہے. مطلب آپ کو جتنی کوانٹٹی ملنی ہے, مائٹ پاسبل آپ لائن میں سب سے پیچھے لگے اور آپ کو سب سے زیادہ چیز مل جائے. تو یہ قسمت بھر دے, فلنگ کر دے. سر اگر اسی چیز کو سمجھے نا تو ہم وسائل کو بھی جو ضائع کرتے ہیں کہ ہم اپنا گھر سمجھیں, تو جیسے گھر کی ہر چیز کو ہم بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں ہر چیز کی, تو ہم ادھر بھی جیسے لائٹ اور یا جو بھی چیزیں ہیں تو ہم وسائل کو بھی بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.